السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں شیشے کا گھر پتھر کے لوگ بائے محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 2۔ فجر کی اذان نے حسب معمول سائمہ کی نیند اور سستی دور کر دی تھی۔ وہ گرم رضائی چھوڑ کر معمول کے مطابق نماز کا اہتمام کرنے لگی تو کوارٹر کے پیچھے سے گزرنے والی تیز ٹرین کی آواز نے ایاز کو بھی بیدار کر دیا تھا۔ وہ بھی لحاف میں کروٹیں بدلنے لگا تھا۔ سائمہ نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور قرآنی آیات کا ورد کر کے اس کے ماتھے پر پھونک ماری اور بولی، اٹھ جاؤ بیٹا، نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے۔ جی امی، اٹھتا ہوں، وہ بوجھل آواز سے بولا تو سائمہ اپنے جائے نماز پر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی اور نیت باندھنے سے پہلے روزانہ کا فکرہ کہنا نہ بھولی تھی، منافع کمانے کا اس سے اچھا سنہری وقت کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے نیت باندھ لی اور اسے معلوم تھا کہ ایاز بھی اٹھ جائے گا۔ ایاز اپنے نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اٹھ گیا، جو کہ زمین پر ایک پرانے میٹرس کے اوپر ہی چادر بچھا کر بنایا گیا تھا، اس لیے وہ نرم بھی تھا اور اس کے رات بھر سونے سے گرم بھی تھا۔ اتنی دیر میں سائمہ نے سلام پھیر کر بیٹے کو دیکھا تو مطمئن ہو کر دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر قیام میں کھڑی ہو گئی۔ ایاز وضو کر کے فارغ ہوا تو سائمہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ اس دوران ریشم بھی جاگ گئی تھی۔ یہ اس چھوٹے سے گھر کا معمول تھا اور یہ وہ صبح تھی جو ہر روز ان تینوں کی نماز سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد ایاز صبح کی سیر کے لیے چلا جاتا تھا۔ سائمہ ایاز اور ریشم کے لیے ناشتہ تیار کرتی تھی۔ اس طرح وہ تینوں بظاہر تو اپنی زندگی سے مطمئن تھے، لیکن سائمہ کی خواہش تھی کہ ریشم کی پڑھائی کام آ جائے، اس کو اچھی سی نوکری مل جائے تاکہ وہ اپنے جہیز کا بوجھ بھی خود ہی اٹھا سکے، اور ایاز کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر اس معاشرے کا باشعور شہری ہونے کا کردار ادا کر سکے۔ لیکن ان خواہشات کے ساتھ ساتھ اس کی ایک دلی خواہش بھی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح نعمان عزت کو اس دنیا کے سامنے ذلیل کرے۔ ایسا کیوں تھا، اس بات کا سائمہ کو پتہ تھا، یا پھر سکندر کو، جو کہ سائمہ کا چھوٹا بھائی تھا، جو ایک قتل کے کیس میں جیل کاٹ رہا تھا۔ ایاز اور ریشم کو بھی معلوم نہ تھا کہ ان کا ایک ماموں بھی ہے جو کہ جیل میں ہے۔ سائمہ نے ان کو کبھی بھی یہ بات نہ بتائی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر سکندر کے بارے میں بچوں کو بتایا تو پھر وہ سائمہ کے ماضی کے متعلق بھی اس سے سوال کریں گے، اور ان سوالوں میں وہ اپنے باپ کے بارے میں بھی جان جائیں گے، یا پھر جاننے کی تگ و دو میں اپنے تعلیمی کیریئر کو برباد کر لیں گے۔ بہت سی مصلحتوں کے تحت سائمہ نے ان کو کچھ بھی نہ بتایا تھا، بلکہ یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی تھی کہ ان کا باپ مر چکا ہے اور وہ یتیم ہی ہے۔ اب اس کو سکندر کی رہائی کا انتظار تھا، اس کے بعد ہی وہ اپنی اسکیم پر عمل درآمد کرنے کے قابل ہو سکتی تھی۔ وہ گزشتہ کئی سالوں سے جسٹس بصیر احمد کے گھر ہی کام کاج کر رہی تھی۔ ان کے کھانے وغیرہ پکانا اور کچن کا تمام کام سائمہ کے ذمے تھا۔ باقی چھوٹے موٹے کاموں کے لیے دوسرے ملازم تھے جو سائمہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہ بصیر احمد کی مہربانی اور خصوصی شفقت تھی کہ انہوں نے کبھی بھی اس بات کی نوبت نہ آنے دی تھی کہ سائمہ اپنے منہ سے کسی ضرورت کو پورا کرنے کا کہتی، بلکہ وہ خود ہی اس کی ضروریات پوری کر دیا کرتے تھے۔ ان کی چھوٹی بیٹی انیکا سائمہ کی اس گھر میں موجودگی میں ہی پیدا ہوئی تھی اور سائمہ نے اس کو اپنی ریشم کی طرح پالا پوسا تھا۔ ادھر وہ تینوں بچے بھی سائمہ کی بہت عزت کرتے تھے، اور تانیہ بیگم تو فرشتہ تھی، کبھی بھی اونچی آواز میں اس سے بات نہ کی تھی، بلکہ اپنی بہن ہی سمجھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی اور گھر میں کام کاج کے لیے نہ گئی تھی، بلکہ اس کو ضرورت ہی نہ پڑی تھی۔ اس کے گھر کی تمام ضروریات جسٹس بصیر احمد کے گھر سے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ ایاز کی خواہش تھی کہ وہ کسی طرح اپنی تعلیم مکمل کر کے اچھی سی جاب پر لگ جائے اور اپنی ماں کو باقی زندگی آرام اور سکون سے بیٹھ کر کھلائے، لیکن ابھی کافی کٹھن مراحل طے کرنا تھے اور وہ ان مراحل کو طے کرنے کے لیے دل و جان سے تیاری بھی کر رہا تھا۔ ریشم کا مسئلہ بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ وہ اپنی تعلیم کو نوکری نہ ملنے کی وجہ سے ضائع ہوتا ہوا سمجھ رہی تھی۔ وہ جب بہت اداس ہوتی تو کھڑکی میں کھڑی ہو کر آنے جانے والی ٹرینوں کو دیکھنے لگتی تھی۔ اس کے پاس اچھی جاب اور اچھے مستقبل کے لیے رشوت اور سفارش نہ تھی۔ وہ خوبصورت اور حسین تھی، لیکن یہ ڈگریاں اس کی کوئی بھی اچھی جاب نہ دلا سکی تھی۔ وہ اخبار اور ٹی وی میں نوکریوں کے اشتہارات دیکھتی دیکھتی تھک گئی تھی۔ ناشتہ تیار تھا۔ ایاز اور ریشم ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور سائمہ محبت سے ان کی طرف دیکھ رہی تھی اور ان کو انصر کی سالگرہ کی باتیں بھی بتا رہی تھی۔ ریشم حیرت کا اظہار کر کے کوئی بات پوچھتی تو ایاز اس کی ایک بات
اس کے ایک چپت لگا دیتا تو وہ احتجاجاً اس کو گھورتی تھی کیونکہ وہ اس کی بڑی بہن تھی۔ ایاز بیٹا کیا بنا؟ سائمہ کا سوال ایاز کی سمجھ میں نہ آیا تو استفہامی انداز میں ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ ٹیوشن کا انتظام ہو جائے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ اضافی آمدنی سے ریشم کے جہیز کی کوئی چیز بنا لو۔ ایاز اس کی بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ امی پلیز، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، ریشم چیخنے والے انداز میں بولی تو ایاز کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میڈم، ابھی صرف جہیز کی بات ہی ہوئی ہے، شادی کی نہیں۔ ایاز نے اس کو چھیڑا تو وہ آنکھوں میں آنسو بھرتی ہوئی کہنے لگی، ایاز تم دیکھنا، میری رخصتی پر سب سے زیادہ تم ہی رو گے۔ ریشم ناراض ہو کر وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی تو گاڑی کی تیز وسل نے ان سب کو چونکا دیا تھا۔ تم کیوں اس کو تنگ کرتے رہتے ہو؟ سائمہ نے اس کو مصنوعی انداز میں ڈانٹا۔ امی، مجھے مزہ آتا ہے اس کو چھیڑنے میں۔ وہ اٹھ کر اندر کی جانب بڑھا اور حسب معمول ریشم کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، اور ریشم کو بھی پتہ چل گیا کہ ایاز اس کے پیچھے اس کو منانے کے لیے آ گیا ہے۔ آئی ایم سوری آپی، وہ بولا تو ریشم نے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اس نے ایاز کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ وہ پھر بولا، ہم دو ہی تو ہیں، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ہمدرد، نہ ہمسایہ۔ آپس میں باتیں نہیں کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ریشم ایاز کی بھرائی ہوئی آواز سن کر تڑپ کر مڑی اور بھائی کی آنکھوں میں جھانکنے لگی، جہاں پر سچائی اور خلوص کا پانی جگمگا رہا تھا۔ تم دعا کرو اچھی سی 2-3 ٹیوشنز مل جائے، میں آپ کی شادی اچھے سے گھر میں کروں گا۔ ایاز وہ رندھائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی، کیا میں تم پر بوجھ ہوں؟ تم اس گھر کی بیٹی ہو، اور کوئی بھی بیٹی اپنے گھر میں بوجھ یا فالتو سامان کی طرح نہیں ہوتی بلکہ رحمت ہوتی ہے۔ وہ ریشم کے جذبات سمجھتا ہوا بولا، جس گھر میں بیٹی نہیں اس گھر میں رحمت نہیں، تو پھر اس رحمت کو زحمت کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ یہ تو تمہارا وہم ہے، شادی یا جہیز کا تذکرہ کرنا یہ تو ثابت نہیں کرتا کہ تم زحمت ہو۔ یہ گھر اتنا ہی تمہارا ہے جتنا میرا ہے۔ اتنی دیر میں سائمہ اندر داخل ہو چکی تھی، اس نے دونوں کی باتیں بھی سن لی تھی۔ تم جاب کرو، اپنی زندگی انجوائے کرو، جب اچھا رشتہ آئے گا تو شادی بھی ہو جائے گی۔ ریشم سائمہ کی بات سن کر ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں جا رہی ہوں ایاز، تم دروازہ بند کر لینا، سائمہ نے آج کالج سے چھٹی ہونے کی بنا پر ایاز سے کہا تھا، ورنہ ہر روز یہ ڈیوٹی ریشم کی ہوتی تھی۔ میں بھی جا رہا ہوں امی جی، اور پروفیسر صاحب سے ایک ٹیوشن کا پتہ کرنا ہے، شاید بات بن جائے۔ سائمہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ریشم سے مخاطب ہوئی۔ ریشم بیٹی، تم دروازہ لگا لو۔ وہ جاتی ہوئی واپس مڑی، آج چھٹی ہے، میں کوشش کروں گی کہ جلد ہی آ جاؤ، وہ جج صاحب آج گھر پر ہی ہوں گے۔ ایاز جا چکا تھا۔ سائمہ کے باہر نکلنے پر ریشم نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ گھر کی صفائی میں مصروف ہو گئی اور پھر ناشتے والے برتن سمیٹے، ان کو دھو کر لوہے کے سٹینڈ میں سجایا ہی تھا کہ دروازے پر دستک ہو گئی۔ وہ حیران ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ دوسری بار دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو چلتی ہوئی دروازے کے پاس پہنچی اور بولی، کون ہے؟ جی میں شمون ہوں، مجھے ایاز سے ملنا ہے۔ دروازے کی دوسری طرف سے ایک وجاہت بھری آواز سنائی دی۔ شمون کون؟ وہ یہ نام کئی بار ایاز کے منہ سے سن چکی تھی، اس نے شمون کو نہ دیکھا تھا۔ اب پتہ نہیں کہ وہی شمون ہے جو ایاز کا کلاس فیلو ہے۔ میں ایاز کا دوست ہوں اور وہ میرے ساتھ ہی کالج میں پڑھتا ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ مردانہ آواز میں شائستگی اور ٹھہراؤ تھا۔ ایاز تو گھر میں نہیں ہے، وہ پروفیسر صاحب سے ملنے گیا ہے، ریشم نے جواب دیا۔ مکمل تعارف کے باوجود بھی اس نے دروازہ کھولنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، آپ مجھے یہ کنفرم کر دیں کہ یہ وہی ایاز کا گھر ہے نا جو کالج میں پڑھتا ہے؟ یہ سوال ریشم کی سمجھ میں نہ آیا تھا، لیکن جواب دینا ضروری تھا۔ جی ہاں، شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی قدموں کی آواز مدھم ہو گئی، اس کا مطلب تھا کہ شمون جا چکا تھا۔ لیکن اس نے یہ کیوں کنفرم کیا تھا کہ یہ اسی ایاز کا گھر ہے جو شہر کے مشہور کالج میں پڑھتا ہے؟ اس بات کی ریشم کو سمجھ نہ آئی تھی۔ وہ کندھے اچکائی ہوئی واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ سائمہ کو ویگن سے اتر کر کافی پیدل چلنا پڑتا تھا، کیونکہ جس کالونی میں جسٹس بصیر احمد رہتے تھے وہاں تک براہ راست کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہ جاتی تھی۔ ایک بازار کراس کر کے پھر اس کالونی کا مرکزی گیٹ آتا تھا۔ وہ اس وقت بازار سے ہی گزر رہی تھی۔ اکا دکا دکاندار اپنی اپنی دکانیں کھول کر صفائی ستھرائی میں مصروف تھے، اور کئی تو دکانیں سجا کر آرام دہ کرسی پر بیٹھ کر دھوپ کا مزہ لے رہے تھے اور اخبارات کا مطالعہ بھی کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان تیز قدم اٹھاتا ہوا سائمہ کے برابر چلنے لگا۔ سائمہ نے احساس ہونے پر غور سے اس نوجوان کی طرف دیکھا تو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئی اور اپنے قدم روک لیے۔ سائمہ نے دیکھا کہ اس نوجوان کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی، اور وہ روتی ہوئی آنکھوں سے سائمہ کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ سائمہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھتی ہوئی پھڑپھڑاتے ہوئے ہونٹوں سے بولی، سکندر، میرے بھائی۔
गाड़ी का स्टीयरिंग हज़म मामूल शमून के हाथों में किसी नन्हे मुन्ने बच्चे के खिलौने की मानिंद खेल रहा था और वो माहिर ड्राइवर की तरह स्टीयरिंग को अपनी उंगलियों पर नचाता हुआ गाड़ी को घुमा रहा था। और उसके पहलू में बैठा हुआ अयाज अपना दिल थाम कर रह गया था, लेकिन इसके फन की दाद भी दिल ही दिल में दे रहा था। वो कई बार शमून के साथ इस गाड़ी में बैठा था। इतनी ट्रैफिक से गाड़ी निकल कर ले आना जो एक शहर से लाने के मुतरादिफ था जो शेर से लाने के मुतरादिफ था। ये किसी से भी टकराए बगैर गाड़ी अब खुली जगह पर आ गई थी और चंद मिनटों बाद ही शहर से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ रही थी। ये मुंह फुला कर क्या सौतन की तरह बैठे हुए हो? शमून ने अयाज की तरफ मुस्कुराकर देखा और पूछा तो अयाज ने पुरसुकून सांस खारिज करते हुए कहा, तुम अमीर हो तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मिसालें भी अच्छी देते हो। अयाज की बात सुनकर शमून के होठों पर मुस्कान फैल गई। वो बोला, शुक्र है कि तुम्हारी आवाज़ तो निकली, वरना मैं तो समझ रहा था कि साथ कोई जिंदा लाश है जो बोल नहीं सकती, बस देख सकती है। दोनों ही कहकहा लगाकर हंस पड़े। देखो यार, मेरे इल्म के तुम तो मुतारिफ हो ही, और रह गई अमीरी गरीबी तो उसका इल्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। शमून बोला तो अयाज उसकी तरफ घूर कर देखता हुआ कहने लगा, तुम्हारे इल्म का मोतरफ और मैं, वाह बेटा वाह, खुश कर दिया आज तो तुमने। शहजादे, तुम शमून के यार हो, इसी तरह खुश रहा करो। शमून उसके कंधे पर हाथ मारता हुआ बोला, वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? ये सवाल वो काफ़ी देर से करना चाह रहा था। अचानक शमून हैरानगी से बोला, ओ भाई, मैं तुम्हें कोई लड़की समझकर घर से भगाकर तो नहीं ले जा रहा। हम जरा गांव तक जा रहे हैं। इतनी देर में गाड़ी गांव को जाने वाली सड़क पर मुड़ गई। ये हमारा गांव है? शमून के मुंह से सुनकर अयाज हक्का बक्का रह गया था। मेरा मतलब है कि बाबा जान का गांव हमारा ही हुआ ना? हाँ हाँ, अयाज मुश्किल ही बोला था। इस गांव में हमारे दादा दादी और फूफिया रहती है, शमून बता रहा था। बाबा जान के चचा और ताया जान, उनकी बेटियां बेटे और दीगर तमाम रिश्तेदार यहीं रहते हैं। ताया और चचा की बेटियां जो है वो बाबा जान की बहनें ही हुई ना, तो हमारी फूफिया हुई। वैसे बाबा जान की सगी एक ही बहन है, अभी हम उसको ही लेने आए हैं। शमून बोलता जा रहा था और अयाज इर्द गिर्द के माहौल को बड़ी दिलजमी से देख रहा था। वो क्या है कि बुआ की गाड़ी ख़राब हो गई है, उन्होंने मुझे कॉल कर दी, मैं भी फ्री था, सोचा दादा दादी को सलाम भी कर लेंगे और बुआ पर एहसान भी कर देंगे। शमून खामोश हुआ तो अयाज बोला, वैसे यार शमून, इस जगह रहने वाले लोग कितने सेहतमंद और चाको बंद रहते हैं। हाँ ये तो है, गांव की ज़िंदगी शहर से बहुत मुख्तलिफ होती है ना। धुआं ना शोर, ना कोई गुल गपाड़ा, और फिर सुबह सुबह ताज़ा फल और ताज़ा सब्जियाँ इन लोगों को फ्रेश रखती है। लेकिन क्या है यार कि हम लोग शहर में रहने के आदी हो गए हैं ना, इसलिए गांव में नहीं रह सकते। तो क्या फूफू को भी शहर में रहना अच्छा लगता है? अयाज पूछ बैठा तो शमून मुस्कुराने लगा। उल्लू के कान, बुआ अक्सर कभी कभार दादाजी से मिलने गांव आ जाती है, हम उनको ही लेने आए हैं। इतनी देर में गाड़ी एक बहुत ही शानदार और बड़ी सी हवेली के सामने जाकर रुक गई। अयाज हैरत से उस हवेली को देख रहा था। शमून ने उसकी तरफ का दरवाज़ा खोल दिया और बोला, हुजूर तशरीफ़ ले आइए। अयाज शर्मिंदगी महसूस करता हुआ गाड़ी से नीचे उतरा तो हैरान रह गया। कई मुलाजिम शमून के सामने जमा हो गए थे। वो हाथ उठा उठा कर शमून को सलाम कर रहे थे और वो मुस्कुराकर उनके सलाम का जवाब भी दे रहा था, और कई लोगों से हाथ भी मिलाता हुआ हवेली के बड़े से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। बाबा, आप अयाज को मेहमान खाने में बिठाइए, मैं आता हूँ। शमून ने एक मुलाजिम को हुक्म दिया तो वो तामील करता हुआ अयाज को अपने साथ एक कमरे में ले गया। अयाज जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी छठी हिस्स उसको कुछ कहने लगी। उसकी अजीब सी हालत हो रही थी, लेकिन वो अपनी इस कैफियत को कोई भी नाम देने से कासिर था। वो एक रंगे पलंग पर इस तरह बैठ गया कि जैसे अभी के अभी उठकर भाग जाएगा। मुलाजिम ने उसको चाय और दीगर लवाजमात पेश किए। वो बेदिली से चाय का कप पीने लगा और उसको इस हवेली के कमरे से अनजाना सा खौफ महसूस हो रहा था। यूँ लग रहा था कि जैसे कोई औरत चीख रही हो, बीन कर रही हो, किसी जालिम व जाबिर हुक्मरान के सामने फरियाद कर रही हो। लेकिन ये हवेली आसिफ ज़दा भी तो हो सकती है। उसने पढ़ा था कि ऐसी हवेलियाँ जो कि पुरानी और तारीखी हो, या तो आसिफ ज़दा होती है या फिर उन हवेलियों की दीवारों में अनारकली की तरह कई दो शहजादों को चुनवाया गया होता है। वो किसी भी नतीजे पर ना पहुंचा था। उसने चाय का कप बमुश्किल ख़त्म किया और उस कमरे से बाहर निकल आया और बड़े से दरवाजे को पार करके वापस गाड़ी तक पहुंचा तो सुकून की सांस खारिज की। वो खौफजदा नज़रों से उस हवेली की तरफ देखने लगा। वो समझ ना पाया कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है।
क्यों हुआ था? वो हवेली के बाहर बिछी हुई एक चारपाई पर बैठ गया। थोड़ी ही देर बाद अंदर से शमून एक बार और मर्दाना वजाहत से लबरेज एक शानदार मर्द के साथ बाहर आया तो अयाज बेइख्तियार होकर उड़ गया। अयाज, ये मेरे दादाजी समीउल्लाह है, शमून ने तारुफ करवाया। और दादाजी, ये मेरा दोस्त अयाज है, हम कॉलेज में इकट्ठे ही पढ़ते हैं। समीउल्लाह ने अयाज से हाथ मिलाया तो उनके हाथों की गर्मी और नरमी इस बात की गवाही दे रही थी कि जवानी में ये शख्स खासा मुतहरिक और होशियार होगा। उनकी काबिल रश्क सेहत अब भी इस बात की गमाजी कर रही थी कि वो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए एहतियाती तदाबीर, सुबह की सैर वगैरह पर अमल करते हैं। कैसे हो बरखुरदार? समीउल्लाह का दबंग लहजा अयाज को अच्छा ना लगा था। उनका अंदाज ऐसा था कि वो गरीबों को नज़रअंदाज करना ही अपनी शान समझते हैं, लेकिन उनको क्या मालूम था कि अयाज गरीब है। उसकी इस बात का जवाब उसे खुद ही मिल गया था, क्योंकि उसकी फटी हुई शर्ट पैंट से बाहर निकल आई थी। आपकी दुआएं हैं दादाजी। अयाज ने भी शमून के दादा को दादाजी कहा तो तीनों ही मुस्कुरा दिए थे, लेकिन अयाज को समीउल्लाह की मुस्कुराहट हकीकत से आरी लगी थी। तो फिर ठीक है शमून, तुम अक्सा को ले जाओ। अगर हमारा चक्कर लगा तो हम शहर ज़रूर आएंगे। ये कहकर दादाजी अंदर की जानिब चले गए। शमून अयाज से मुखातिब हुआ, तुम अंदर से बाहर आ गए हो और मैं दादाजी से तुम्हें मिलवाने के लिए बाहर तक ले आया। दादाजी अच्छे भले हैं, वो कौन सा चल फिर नहीं सकते? अयाज ने पहली बार तलखी से जवाब दिया तो शमून नज़रअंदाज करता हुआ बोला, तुम गाड़ी में बैठो, मैं बुआ को लेकर आ रहा हूँ। वो अंदर की जानिब बढ़ गया तो अयाज चलता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। उसने देखा कि शमून के साथ इस मुल्क की नामवर मॉडल अक्सा चली आ रही है। उसने कई बार अक्सा को टीवी स्क्रीन पर और अखबारात में देखा था, लेकिन उसका शमून के साथ इस तरह आना साबित करता था कि यही उसकी वो बुआ है जिसको लेने के लिए वो आए हैं। अयाज समझ रहा था कि कोई बूढ़ी औरत होगी जिसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा था। अक्सा हुस्न की वो शमा लग रही थी जो सूरज की रोशनी को भी मद्धम कर रही थी। तेज़ लेकिन प्यारी लगने वाली धूप में अक्सा का हुस्न जगमगा रहा था। अयाज ने एहतरामन नज़रें झुका ली, लेकिन वो अक्सा को जी भर के देख चुका था और उसका हुस्न आंखों के रास्ते दिल में समो चुका था। लेकिन इससे आगे वो कुछ न सोचने के काबिल था। उसका अपना स्टेटस और शमून और फिर अक्सा का अपना स्टैंडर्ड वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। अक्सा चलती हुई गाड़ी तक पहुंची और पिछली तरफ का दरवाज़ा खोलकर खामोशी से बैठ गई। शमून ने गाड़ी रिवर्स की और गांव से बाहर जाने वाली सड़क पर दौड़ा दी। शमून जल्दी करो, अगर आज का शो मिस हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अक्सा की मुतरन्नुम आवाज़ की समातों से टकराई, लेकिन वो सामने सड़क पर देखता रहा। बुआ, भी तो अभी तो काफ़ी वक्त है, आप फिक्र ना करें, हम सुकून से भी जाएं तो पहुंच जाएंगे। शमून, अक्सा का अंदाज नाराज़गी से भरा हुआ था। ओह आई एम सॉरी अक्सा। अक्सा ने उसको मना भी किया था कि उसको बुआ ना कहना। शमून को याद आया तो उसने माजरत की। अक्सा, ये मेरे क्लास फेलो अयाज है और अयाज ये अक्सा है, इस मुल्क की नामवर मॉडल, और रिश्ते में ये बाबाजान की छोटी लाडली बहन है। इस बार शमून ने तारुफ का अंदाज बदला तो अयाज और अक्सा ज़ेर लब मुस्कुरा दिए। मैंने कई बार देखा है इनको टीवी स्क्रीन पर। नाइस टू मीट यू मैडम, अयाज ने इखलाकन कहा तो अक्सा मुस्कुराती ही बोली, अच्छा लगा आप बोलते भी अच्छा है। अच्छा लगा कि आप बोलते भी है, वरना तो मैं समझी थी कि अयाज समझ गया कि अक्सा ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी है। अक्सा जी प्लीज़, आप मेरे दोस्त से इस तरह फ्री ना हो, शमून ने टोकने वाले अंदाज में कहा तो अयाज मुस्कुराता हुआ कहने लगा, अरे यार कोई बात नहीं, मुझे अच्छा लगा कि मैं इस मुल्क की नामवर पर्सनालिटी के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। गुड, अब मेरी फील्ड स्टडी तो नहीं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं, इसलिए आपको ही कुछ ना कुछ मुझसे पूछना होगा। वैसे बुआ, मेरा मतलब है कि अक्सा, मैंने अयाज को नहीं बताया था कि आप यंग पर्सनालिटी हैं, मैंने सिर्फ इतना ही बताया था कि हम गांव से बुआ को लेने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में अयाज के जहन में भी यही होगा कि बुआ कोई ऐसी औरत होगी जिसको लोग पकड़ कर गाड़ी में सवार कर आएंगे। क्यों अयाज? अब गाड़ी में मेन शाहरा पर दौड़ने लगी थी। अयाज ने मुस्कुराते हुए उसकी बात की तायीद की तो अक्सा खिलखिलाकर हंस पड़ी। मुझे अच्छा लगा कि आप सीधी और खरी बात करते हैं, बस मैं ऐसा ही हूँ मैडम, अयाज ने कहा तो मुस्कुराने लगी और गाड़ी से बाहर देखने लगी। गाड़ी का नन्हा मुन्ना खिलौने जैसा स्टीयरिंग शमून के हाथों में खेल रहा था। वो तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता हुआ शहर की जानिब जा रहा था। अयाज का जहन एक बार भी हवेली के उस कमरे की जानिब चला गया था जहाँ से वो खौफजदा होकर बाहर निकल आया था। उसने सोचा कि वो उस जगह का तज़किरा अपनी अम्मी साइमा से करेगा। अब आगे
نعمان عزت نے غور سے سکندر کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ہاتھوں سے وہ رقعہ لے لیا جو کہ ایک نامور سیاستدان کا تھا، جس کی تحریر میں سکندر کو بھروسے کا آدمی بتایا گیا تھا اور اس کی نعمان عزت کے پاس نوکری کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس خط میں یہ بھی تحریر تھا کہ اس کو اپنے پاس ہی رہنے کی جگہ مہیا کی جائے اور دن رات یہ آدمی آپ کی خدمت کے لیے ہم وقت تیار ہوگا۔ نعمان عزت کو ملک کے بگڑتے ہوئے حالات نے مجبور کر دیا تھا کہ وہ بھی اپنے لیے کوئی سیکیورٹی گارڈ، خصوصی گارڈ کا انتظام کر لے، لیکن بھروسے کا بندہ ملنا اس دور میں مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہوتا تھا، کیونکہ وہ کئی ایسے واقعات دیکھ چکا تھا کہ سیکیورٹی گارڈ نے ہی اپنے مالک کو گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ لیکن وہ نوجوان اور ہوشیار سکندر کو دیکھ کر ایک نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس بندے کو آزمایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جس سیاستدان کا رقعہ لے کر آیا تھا وہ نعمان عزت کی پارٹی کا پھرتیلا اور نامور سیاستدان تھا۔ ان دونوں کی گاڑی چھٹتی تھی۔ نعمان عزت کے رقعے طے کر کے جیب میں ڈالا اور سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر لان میں ٹہلنے لگے۔ کیا کام کر سکتے ہو؟ سکندر کا انٹرویو شروع ہو گیا تھا۔ جان لینے اور دینے سمیت ہر وہ کام جس میں آپ کی مرضی شامل ہوگی، سکندر نے مدمل جواب دیا تھا۔ نعمان عزت اس کی طرف دیکھ کر رہ گئے اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولے، جیل کیوں گئے تھے؟ ایک ایسا جرم کیا تھا جو میں نے نہیں کیا تھا، اس کی سزا بھگت کر آیا ہوں۔ گاڑی ڈرائیو کر سکتے ہو؟ جی سر، ہم ہر قسم کی گاڑی ڈرائیو کر لیتا ہوں۔ وہ سعادت مندی سے بول رہا تھا، اور ہر گاڑی کو ٹھیک بھی کر لیتا ہوں سر۔ جس آدمی نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے وہ میرا محسن ہے۔ نعمان عزت ایک بار پھر کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ یہ میرا گھر ہے، میری نوکری کرنے کے بعد تم پر اس گھر کی ذمہ داری بھی آ جائے گی۔ اتنی بات سن کر وہ سر ہلا کر مزید توجہ سے سننے لگا۔ میرے 2 بیٹے، ایک بیٹی اور ایک بہن ہے۔ وہ، میں اور میری بیوی اس گھر میں رہتے ہیں۔ تمہاری وفاداری ان سب کے ساتھ بھی یکساں ہونی چاہیے۔ نعمان عزت نے گویا اس کو خبردار کیا تھا کہ تم بھی نوجوان ہو اور گھر میں جوان لڑکیاں بھی ہیں۔ اگر تم میرے نوکر ہو تو ان کے بھی نوکر ہی رہو گے۔ میں سمجھتا ہوں سر، آپ مجھے وفاداری میں سرخرو پائیں گے۔ سکندر کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ باڈی گارڈ اور سیکیورٹی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن میں ان پر اعتماد نہیں کر سکتا، کیونکہ سیاست اتنا گندا کھیل ہے جس میں باپ بیٹے کو، خاوند بیوی کو، بھائی بھائی کو اور بیٹا باپ کو کرسی کی خاطر قتل کرا دیتا ہے۔ وہ سکندر کو سمجھا رہے تھے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، کیا میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ سکندر مسکراتا ہوا بولا، میں آپ کا کوئی عزیز نہیں ہوں جناب، اور نہ ہی مجھے سیاست کی ابجد سے کوئی شناسائی ہے، اور نہ ہی مجھے کرسی کی لگن ہے۔ اعتماد پوچھ کر نہیں کیا جاتا جناب، دل کی آواز پر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا دل مطمئن نہیں تو کوئی بات نہیں، نوکر تو نوکری ہی کرے گا، کہیں بھی کر لے گا۔ اگر تمہیں میرے مخالفین خرید لے تو؟ نعمان عزت نے دل کی چبھن کو الفاظ بنا کر اس کی طرف گولا بنا کر پھینکا تو مسکرانے لگا اور بولا، ناراض نہ ہونا سر جی، میں سیاستدان نہیں ہوں جو بک جاؤں گا۔ بہت بڑی بات وہ آسانی سے اور روانی سے کہہ گیا تھا۔ اس نے اس کی سیاست پر اچھا خاصا تنصیح نہ کیا تھا، بلکہ الفاظ کے بم برسا کر اپنا غصہ بھی نکالنے کی کوشش کی تھی۔ میرا نام نعمان عزت ہے، آج سے تم میرے گھر کے ملازم ہو۔ مجھے کبھی ضرورت پڑی تو تمہیں کسی خاص کام کے لیے بلا لیا کروں گا۔ جانتے ہو خاص کام؟ نعمان عزت کا ذومانی فکرہ سمجھ کر وہ زیر لب مسکرایا اور بولا، اس ملک کے کس کس کونے میں کیا کیا ہوتا ہے، سکندر کو علم ہے سر جی، اور جو بھی کہیں گے سکندر کی ایک کال پر ہی وہ سر کے بل نہ آئے تو سکندر کا جینا بھی کیا جینا ہے۔ گڈ، میرا آفس گھر سے دور ہے، وہاں پر ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے، لیڈی سیکرٹری۔ سکندر مسکرایا اور بولا، صرف سیکرٹری ہو یا؟ نعمان عزت کا کہا بلند ہوا تو سکندر اپنی مونچھوں کو تاؤ دینے لگا، سمجھدار تو لگ رہے تھے لیکن جیدار بھی ہو۔ عمر 22-23 سال۔ وہ اندر جانے کے لیے واپس مڑے تو پھر رک گئے، الٹے پاؤں گھومنے اور سکندر کو متوجہ پا کر متاثر کن انداز میں بولے، 25,000 روپے تمہاری تنخواہ ہوگی، تم فی الحال گھر کے ڈرائیور بن کر رہو گے، اور وہ سامنے والی عورت کے پیچھے ایک صاف ستھرا کوارٹر ہے، سامنے والی عمارت کے پیچھے ایک صاف ستھرا کوارٹر ہے، وہ تمہاری بہترین رہائش گاہ ہوگی۔ نعمان عزت نے ایک طرف اشارہ کیا جو کہ اقصیٰ کے کمرے کے پیچھے کو کوارٹر تھا۔ سکندر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا، اس کا پہلا تیر
ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ اس کو بہت کچھ کرنا تھا، اتنا کچھ کرنا تھا کہ اس نے جیل میں جو زندگی کی تلخ راتیں اور ظلم و بربریت کے جو بدترین دن گزارے تھے، ان لمحوں کا گن گن کر حساب لینا تھا۔ نعمان عزت نے اس کو گھر میں رکھ کر اس کا کام آسان کر دیا تھا۔ وہ کوارٹر کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو کوارٹر واقعی صاف ستھرا تھا۔ اٹیچ باتھ روم اور دیگر ضروری تمام لوازمات اس کوارٹر میں موجود تھے جو ایک آدمی کو درکار تھے۔ اس کو اس نے بہترین اور محفوظ رہائش گاہ نہ مل سکتی تھی اس سے اس کو بہترین رہائش گاہ نہ مل سکتی تھی اور اس اہم ترین خبر کو اپنی آپا سائمہ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، لیکن سائمہ نے سختی سے اس کو منع کیا ہوا تھا کہ وہ اس کو ملنے اس کے گھر نہ آئے، کیونکہ اگر وہ بچوں کو سکندر کا تعارف کرواتی تو پھر اپنے کربناک ماضی سے بھی پردہ اٹھانا پڑے گا، اور سائمہ یہ نہ چاہتی تھی کہ بچے اس کی المناک ماضی کی جھلک اپنے روشن مستقبل پر محسوس کرتے ہوئے ترقی کی بجائے تنزلی کی جانب جائے۔ سکندر نے صبح سویرے ہی بازار میں سائمہ سے ملنے کا فیصلہ کیا اور پرسکون ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ دوسری طرف انصر نے اپنے علاقے میں آنے والے تمام تھانوں کے عملے کی تفاصیل جمع کر لی تھی۔ وہ اب ان تھانوں کے سرپرائز وزٹ کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ماتحت ٹیپو بھی ہوتا تھا۔ وہ نام کا ہی نہیں بلکہ کام کا بھی ٹیپو سلطان تھا۔ وہ نڈر اور بہادر تھا اور انصر کو ایسے ہی کسی ساتھی کی ضرورت تھی جو ایماندار اور بہادر بھی ہو، اور ابھی تک تو ٹیپو اس کے معیار پر پورا اترا تھا۔ انصر کی پشت پر اس کے جسٹس باپ کا بہت بڑا اخلاقی ہاتھ تھا، اور یہی وجہ تھی کہ انصر نے دل لگا کر محنت کی اور اپنی خواہش پر پولیس فورس جوائن کر لی۔ اس نے اپنی محنت اور کوششوں سے ترقی کی تھی۔ آج محکمہ پولیس میں اس کی بہادری کا طوطا بولتا تھا۔ اس نے بھی باپ کی طرح آج تک 1 روپیہ رشوت و بے ایمانی کا نہ لیا تھا۔ ایمانداری اور فرض تناشی اس کی گھٹی میں شامل تھی۔ جسٹس بصیر احمد نے اس کو یہی بات سمجھائی تھی کہ وہ دیانتداری اور جذبے سے کام کرے گا تو اس کو عزت بھی ملے گی اور مقام و مرتبہ بھی ملے گا۔ اس نے اصول بنا لیا تھا کہ وہ اچانک کسی نہ کسی تھانے کے سرپرائز وزٹ کے لیے نکل پڑتا تھا۔ ٹیپو نے کئی اعلیٰ ترین سینئر آفیسران کے ساتھ کام کیا تھا، لیکن اس کو انصر کا انداز سب سے مختلف لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بھی ڈیوٹی میں دلچسپی لیتا ہوا کام کو کام سمجھ کر کرنے میں مزہ محسوس کر رہا تھا۔ انصر نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی تھی کہ اس کے تحت کام کرنے والے تھانوں کا عملہ یا تو کرپٹ تھا یا پھر کامچور تھا۔ اس نے کئی انسپکٹرز کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی تھی اور ان کو اچھے نتائج کی وارننگ بھی دی تھی۔ اس کے کام کرنے کا الگ ہی انداز تھا۔ وہ بھیس بدل کر کبھی بائک پر نکل جاتا تو کبھی جان بوجھ کر اشارہ کراس کر جاتا تھا، روکنے پر پولیس کے کانسٹیبل یا انسپکٹر کی منتیں کرتا اور پھر اس کی جیب میں 100 یا 50 کا نوٹ دے کر اپنی جان چھڑانے والے انداز میں وہاں سے آ جاتا اور اس سپاہی کا نام اپنی بلیک لسٹ والی ڈائری میں لکھ کر اس کے خلاف اندر ہی اندر کارروائی شروع کر دیتا تھا۔ ٹیپو ملک کے نامور مزاحیہ اداکار سے خاصا متاثر نظر آتا تھا۔ وہ ان کی طرح باتیں بھی کرتا تھا، لیکن باتوں ہی باتوں میں اپنا کام بہترین طریقے سے کرنے کا ماہر بھی تھا۔ وہ الٹے سیدھے فقرے اور محاورے بھی بول جاتا تھا جن کو ٹرانسلیٹ کر کے انصر خاصا محفوظ ہوتا تھا۔ آج بھی ان کے سرپرائز وزٹ میں تھانہ کہکشاں کالونی میں کافی بے قاعدگیاں دیکھنے میں آئی تھی، اور بہت سے کام ایسے تھے جو قانون سے ماورا تھے۔ چونکہ یہ انصر کا پہلا دورہ تھا، وہ ان سب کو صرف وارننگ ہی دے رہا تھا، جبکہ دیگر افسران اس کی وارننگ دینے پر بھی اس سے ناراض تھے۔ وہ انصر کو بھی اسی تالاب کی مچھلی سمجھ رہے تھے جس گندے تالاب میں وہ گندی مچھلیوں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، لیکن کیوں لگتا تھا کہ کسی نے گندے تالاب میں انصر نامی صاف ستھری مچھلی ڈال دی تھی جو گندے کے تالاب کو صاف کرنے کی تگدوں میں تھی، لیکن اس تالاب میں رہ کر مگرمچھوں اور نوکیلے دانتوں والی شارک مچھلیوں سے اپنی جان بھی بچانا تھا۔ لیکن انصر اکیلا تو تمام گلے سڑے سسٹم سے لڑنے کی صلاحیت نہ رکھتا تھا۔ اتنا ضرور تھا کہ وہ اپنے تئیں پوری کوشش ضرور کر رہا تھا۔ جسٹس بصیر احمد کو اپنے بیٹے پر فخر تھا کہ اس نے کبھی بھی رشوت یا بے ایمانی کا سہارا لے کر میرٹھ کو ڈی گریڈ نہ کیا تھا۔ دوسری طرف جویریہ نے گاڑی بیک کی تو وہ زوردار انداز میں پیچھے کھڑی گاڑی سے ٹکرا گئی۔
جویریہ کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے بیک مرر سے دیکھا تو پچھلے والی گاڑی نئی بھی تھی اور قیمتی بھی لگ رہی تھی، اور اس کا مالک ابھی تک ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ جویریہ کو گھور رہا ہے اور کھا جانے والی نظروں سے ہی دیکھ رہا تھا۔ جویریہ تو اب گاڑی نکالنے کے لیے پیچھے والی گاڑی کے مالک کی منت بھی کرنا تھی اور معذرت بھی کرنا تھی، شاید اس کا نقصان بھرنے کی حامی بھی بھرنا پڑتی۔ وہ گاڑی کو آگے بھی نہ لے جا سکتی تھی کیونکہ آگے بھی گاڑی کھڑی تھی، اور بھاگنے کا راستہ صرف یہی تھا کہ وہ اپنی غلطی کو مان کر معذرت کر کے جان چھڑائے۔ اس نے یہ سوچا اور گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ یہ تو اچھا ہی ہوا تھا کہ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے آئی تھی اور اس وقت وہ پارکنگ میں تھے، اور پارکنگ بھی بیسمنٹ میں تھی، ورنہ ابھی کے ابھی مجمع جمع ہو جاتا اور نیا ہی تماشا کھڑا ہونا تھا۔ وہ ابھی تک اسی ششپنج میں مبتلا تھی کہ گاڑی کا مالک ابھی تک اس پر لال پیلا ہوتا ہوا نظر کیوں نہیں آیا، ناراض کیوں نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی کی طرف مڑی تو پیچھے والی گاڑی کے پاس حارث کو کھڑے دیکھا تو اس کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے سینے پر رکھے بڑی محبت سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ جویریہ اس کے اس طرح محویت سے دیکھنے پر کچھ جھیپ سی گئی، مگر غلطی تو اس کی تھی اور معذرت کرنا بھی اس کا حق تھا۔ وہ چلتی ہوئی حارث کے پاس پہنچی تو اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ وہ نعمان سے سوری کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کہنے سے پہلے ہی بول پڑا، آئی ایم سوری۔ جویریہ نے آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو حیرانگی کی بجائے محبت ہی محبت تھی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تو دھڑکنیں تیز ہو گئی اور آنکھیں جھپکنا بھول گئے تھے۔ جویریہ کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا کیونکہ حارث کی نظریں پیار کے تیر بن کر اس کے دل میں کھپ رہی تھیں۔ وہ اس کی دل آویز اور سحر کن شخصیت میں مزید کھونے ہی والی تھی کہ وہ پھر بول پڑا، ایکچولی غلطی میری ہے، مجھے یہاں گاڑی کھڑی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ اس کی بات سن کر جویریہ نے دیکھا کہ حارث نے جس جگہ گاڑی کھڑی کی تھی وہ راستہ تھا۔ وہ گاڑیوں کو یو ٹرن لینے کے لیے نشان دیا گیا تھا۔ اب اس کو سکون ہوا تھا کہ اس کی غلطی نہ تھی بلکہ حارث کی غلطی تھی، اور وہ اپنی غلطی کو مان بھی گیا تھا۔ جویریہ کو پرسکون سانس خارج ہوتی دیکھ کر وہ بولا، آپ یہاں؟ اس کا میٹھا لہجہ شیرینی اور خلوص سے بھرپور تھا۔ میرا مطلب ہے کہ باقی لوگ، ایکچولی میری فرینڈ کی برتھ ڈے تھی اور مجھے ہی آنا پڑا۔ جویریہ اس کے مٹھاس بھرے لہجے سے گھائل ہوتی ہوئی آہستگی سے بولی تھی، اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ میں نے آج ہی سوچا تھا کہ آپ سے ملوں۔ یہ فکرہ سن کر جویریہ کی نظروں کا اٹھ جانا فطری عمل تھا۔ وہ استفہامی انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میرا مطلب تھا کہ وہ جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ گیا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مما پاپا پریشان ہو رہے ہوں گے۔ جویریہ کا دل ہی جانتا تھا کہ وہ کس دل سے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا، مگر میں نے تو آپ کو نہیں روکا ہوا۔ وہ اس کے دلربانہ انداز پر فریفتہ ہوتی ہوئی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے بولی، راستہ تو آپ کی گاڑی نے روکا ہے۔ حارث نعمان خفت محسوس کرتا ہوا سوری بول کر اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی ریورس کر لی۔ جویریہ نے اپنی گاڑی وہاں سے نکالی اور الوداعی نظروں سے اس کو سلام کیا اور گاڑی پارکنگ سے نکال کر باہر سڑک پر ہی آئی تھی کہ اس کے موبائل کی بیل ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ گھر سے کال آ گئی ہوگی، وہ بتا دیتی ہے کہ راستے میں ہے، ابھی گھر پہنچنے والی ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ کوئی انجان نمبر تھا۔ اب گاڑی روک ہی لی تھی تو کال بھی سن لی جائے۔ اس نے یہ سوچ کر کال ریسیو کی۔ ہیلو، اتنا ہی کہنا تھا کہ دوسری طرف سے ابھرنے والی مردانہ وجاہت سے بھرپور آواز نے اس کو مسحور کر دیا۔ گاڑی احتیاط سے ڈرائیو کیا کرے، کسی کو آپ کی بہت ضرورت ہے۔ کال تو بند ہو گئی تھی لیکن وہ موبائل کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ حارث نعمان کی آواز کو بخوبی پہچانتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ حارث نعمان کو پتہ چل گیا ہے کہ جویریہ ہی ہے جو اس کو کال کر کے تنگ کرتی ہے۔ حارث نعمان نے بہت اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دیا تھا کہ وہ صرف سمجھدار ہی نہ ہے بلکہ دماغی طور پر جینیس بھی ہے۔ جویریہ نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور ہونٹوں پر مسکان سجائے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف جمیل سراج صاحب نے ایاز کو اچھی ٹیوشنز مل جانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ ایاز خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا اور بہت خوش تھا کیونکہ ایک اچھے گھر میں ٹیوشن کا مل جانا اس بات کی علامت تھی کہ اس کے گھر
اس کے اور گھر کے اخراجات میں کچھ تو افاقہ ہوگا۔ جمیل سراج صاحب نے اس کو بتایا تھا کہ امیر کبیر باپ کی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانا ہے، وہ تمہیں اچھی فیس بھی دیا کریں گے۔ بس وہ اب صبح کا ناشتہ کرنے کے لیے سائمہ کے پاس بیٹھا تھا۔ سائمہ نے پراٹھا پکا کر ایاز کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا، کیا بنا بیٹا؟ پھر وہ دوسرے پراٹھے کا آٹا بنانے لگی۔ تم نے کہا تھا کہ اچھی سی ٹیوشن ملنے والی ہے، آپ کی دعا سے اللہ نے کرم کر دیا ہے امی جی۔ ریشم اور سائمہ اس کی طرف دیکھنے لگی، کیونکہ ایاز نے یہ بات ان دونوں کو نہ بتائی تھی۔ اب وہ دونوں جوان بھی تھے اور ریشم کی شادی بھی کرنا تھی اور گھر کے اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔ سائمہ کی مزدوری سے اب گھر چلتا نظر نہ آ رہا تھا۔ ایاز تم اب بتا رہے ہو؟ ریشم کا انداز چیخنے والا تھا، جبکہ وہ پرسکون انداز میں ناشتہ کر رہا تھا۔ آپی، ہم اکٹھے بھی تو ابھی ہی ہوئے ہیں، امی رات کو دیر سے آئی تھی اور تم بھی سو رہی تھی۔ ایاز کی فطری دلیل سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ اچھا اب لڑنا نہ شروع کر دینا، کتنی تنخواہ ہوگی تمہاری؟ سائمہ کا محبت بھرا انداز دیکھ کر اور الفاظ سن کر دونوں ہی بہن بھائی ہنس پڑے۔ یہ ان کی ماں کی سادگی تھی۔ وہ دونوں کی طرف حیرت و استعجاب سے دیکھتی ہوئی دوبارہ پراٹھے پکانے لگی تو ایاز بولا، اماں جی ٹیوشن کی تنخواہ نہیں ہوتی، فیس ہوتی ہے۔ ایاز نے نوالا توڑ کر منہ میں رکھا اور چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ لو بھائی کر لو بات۔ وہ روٹیاں پکانے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی جا رہی تھی۔ تنخواہ ہو یا فیس، بات تو ایک ہی ہے نا، پیسے تو مہینے بعد ہی ملنے ہیں نا۔ ویسے ایاز کتنی فیس دیں گے وہ تمہیں؟ ریشم نے تجسس سے پوچھا تو بولا، پتہ نہیں آپی، میں نے بات نہیں کی کیونکہ آج شام کو میں نے جانا ہے۔ ایڈریس میری جیب میں ہے، کوئی حارث نعمان ہے، ان کی بہن کو پڑھانا ہے۔ اس نے چائے کا گھونٹ بھرا اور خالی کپ کو زمین پر رکھتا ہوا بولا، جا کر یہ پتہ چلے گا کہ کیا دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور وہ بچی جو پڑھنا چاہتی ہے کہیں کوڑ دماغ ہی نہ ہو۔ تمہاری شرٹ پریس کر دی ہے؟ ریشم نے اسے اندر جاتے دیکھا تو آواز لگائی، لیکن گاڑی کی تیز آواز نے ان سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ شرٹ تبدیل کر کے وہ باہر نکلا تو سائمہ نے اس کو کچھ روپے دیے اور کہا، تمہاری نوکری لگی ہے، شام کو مٹھائی لیتے آنا۔ وہ پیسے پکڑ کر ہنستا ہوا بولا، اماں نوکری نہیں، بس ایک ٹیوشن ہی ملی ہے ابھی تو۔ تم دیکھنا کہ میرا دل کہتا ہے اس ٹیوشن سے ہی تمہارے لیے ترقی کے راستے کھلتے جائیں گے۔ سائمہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا، میں جج صاحب سے بھی بات کروں گی، اور اگر ان کو بھی بچوں کے لیے کوئی ٹیوشن چاہیے تو ایاز کو ہی بلائیں۔ سائمہ کے انداز میں گرم جوشی دیدنی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس نے بیٹے کو اس قابل تو بنا دیا ہے کہ اب وہ استاد بن گیا ہے۔ ترقی کی جانب پہلا قدم ہی اگر استاد بن کر اٹھایا جائے تو یقینی طور پر کامیابی قدموں میں بچھ جاتی ہے اور پھر ترقی کے راستے خود بخود ہی کھلتے جاتے ہیں۔ ایاز نے محبت سے سائمہ کے گلے میں اپنی باہیں حمائل کرتے ہوئے کہا، آپ میرے لیے دعا کرتی ہے تو کامیابی کی کیا مجال ہے کہ مجھ سے دور بھاگے۔ تم دونوں ہی تو میرا سہارا ہو، بس ایک آس پر جی رہی ہوں، تمہیں تمہارا حق دلانے کے لیے اپنی سانس کی آخری ڈور تک بھی لڑتی رہوں گی۔ ریشم اور ایاز پھر ہنسنے لگے تو سائمہ حیرت سے ان کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اب کیا غلط کہہ دیا ہے میں نے؟ اماں آپ کبھی بھی غلط نہیں کہتی، بس سادگی میں الفاظ آگے پیچھے کر جاتی ہے۔ ریشم نے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر روزانہ والی روٹین وہی تھی۔ ایاز کالج چلا گیا اور سائمہ جسٹس بصیر احمد کے گھر کی جانب چلی گئی۔ ریشم نے اندر سے کنڈی لگا لی اور گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ناول کافی انٹرسٹنگ ہے، دیکھتے ہیں اب سائمہ اپنا بدلہ کیسے لے گی اور آگے اس کہانی میں کیا کیا راز کھلنے والے ہیں۔ تو بنے رہیں میرے ساتھ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دے، کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے، اور میں کوشش میں لگی ہوئی ہوں آپ کی ریکویسٹس ناول کی پیاری سی رائٹروں سے اجازت لینے کی۔ جس ناول پر بھی مجھے پرمیشن مل جائے، اسپیشلی صالحہ اقبال سے کوشش کر رہی ہوں کہ کانٹیکٹ ہو جائے۔ اگر مجھے کسی بھی ناول پر پرمیشن ملتی ہے تو میں وہ ناول ضرور پڑھوں گی۔ تو تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔